نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمرداس رضي الله تعالى عنه إياك أن تضرب فوق الثلاث فإنك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس مبارک حدیث میں پاکیزہ کلام میں پاکیزہ ارشاد میں حضرت مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرمایا ہے۔ مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، پیشے کے اعتبار سے معلم ہیں، مدرس ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بچوں کی جہالت ختم کرتے ہیں، ان کو علم کے زیور سے آراستہ فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مرداس، کسی بچے کو اگر مارنے کی ضرورت پیش آئے، اگر کسی بچے کی پٹائی کا نمبر آئے تو یاد رکھنا 3 ہاتھ سے زیادہ مت مارنا۔ اگر تم 3 ہاتھ سے زیادہ مارو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے انتقام لیں گے، اللہ تبارک و تعالی تم سے بدلہ لیں گے، اللہ تبارک و تعالی تم سے قصاص لیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان کتنا پاکیزہ اور کتنا شاندار ہے، اور کتنی بڑی اس میں نصیحت ہے، یعنی حقوق العباد کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں، بچوں کو 3 ہاتھ مارے جائیں، ضرور مارے جائیں اگر ضرورت پڑے، لیکن غصے کی حالت میں نہیں، غضب کی حالت میں نہیں، تیش کی حالت میں نہیں، اس لیے کہ غصے کی حالت میں، تیش کی حالت میں، غضب کی حالت میں اگر طالب علم کی پٹائی کی گئی تو وہ تادیباً نہیں ہوگی بلکہ تعذیباً ہوگی، تکلیف پہنچانے کے لیے ہوگی، بھڑاس نکالنے کے لیے ہوگی، اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے ہوگی۔ اور جب یہ معاملہ ہوگا تو یہ مارنا ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقتص اللہ منکا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے قصاص لیں گے میدان محشر میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک زر خرید باندھی تھی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے آواز دی، لیکن وہ آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آواز جب اس کے کانوں تک نہیں پہنچی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وہ حاضر نہیں ہوئی، جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ سمجھے کہ ہاں، میری آواز اس کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اس کے باوجود وہ حاضر نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ جب میں نے آثار غضب دیکھے تو پردے کی آڑ سے میں نے اس باندی کو تلاش کیا، اس باندی کو بلایا، اس سے پوچھ گچھ کی، اس سے سوال کیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے کانوں تک آواز نہیں پہنچی۔ فوراً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس اس باندی کو لے کر پہنچتی ہیں اور فرماتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ یہ باندی قسم کھا رہی ہے، یہ قسم کھا رہی ہے کہ آپ کی مبارک آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا، لولا خشیت القبض یوم القیامت لاوجعتک بہذا السواک، اگر مجھے میدان محشر میں قصاص کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے میدان محشر میں بدلے کا ڈر
ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے میدان محشر میں انتقام کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے تکلیف پہنچاتا۔ اب اندازہ لگائیے کون شخصیت ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے، مقدس شخصیت ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اگلے بھی گناہ معاف، پچھلے بھی گناہ معاف، اگرچہ وہاں گناہ تھے بھی نہیں، اعزازی طور پہ یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے صحابہ کو محبت سے، عقیدت سے، ایمان کے ساتھ دیکھ لے گا، اس کے اوپر جہنم کی آگ اثر انداز نہیں ہو سکتی، جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ وہ شخصیت جس کے غلاموں کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے، اس شخصیت کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بھی انتقام سے ڈر رہی ہے، وہ شخصیت بھی قصاص سے ڈر رہی ہے، وہ شخصیت بھی اس خوف میں ہے کہ اگر میں اس بچی کو مسواک سے تکلیف پہنچاتا ہوں تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ بچی وہ بھی زر خرید غلام، زر خرید باندھی ہے، اور تکلیف کس سے پہنچائی جا رہی ہے؟ مسواک سے۔ اب وہ لوگ سوچیں اور وہ لوگ سمجھیں جو بچوں کی مرمت کرتے ہیں، ایک موٹا سا ڈنڈا رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ہم بچوں کی بہترین تربیت کر رہے ہیں۔ تربیت نہیں کر رہے ہیں، وہ بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جس بچے کو انہوں نے مارا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں، جب اس بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو میری بے چینی بڑھ جاتی ہے، میری پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ اگر کسی اور کا حق اگر کوئی دباتا ہے تو اس حق کی ادائیگی کے چانس ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں، کسی بھی موقع پر اس حق کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب استاد کے سامنے ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا، استاد نے اس بچے کی مرمت کر دی، اس بچے کی پٹائی کر دی، بچہ آگے ترقی کر جاتا ہے یا بچہ تعلیم چھوڑ دیتا ہے، پھر بچہ بھی بھول جاتا ہے اور وہ استاد بھی بھول جاتا ہے۔ بسا اوقات استاد مدرسہ چھوڑ جاتا ہے، طالب علم استاد کی بدمزاجی کی وجہ سے، استاد کی بد اخلاقی کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مجرم کون ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ استاد کی بدمعاشی تھی، یہ استاد کی بدمزاجی تھی، یہ استاد کی بد اخلاقی تھی، جس کے نتیجے میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا، محبت کرنے والا، قرآن کو اپنے سینے میں بسانے کے لیے آیا تھا، علم نبوی کو اپنے سینے میں بسانے کے لیے آیا تھا، لیکن استاد کی بدمعاشی کی وجہ سے، استاد کی بدمزاجی کی وجہ سے وہ مدرسے کو خیر باد کہہ دیتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی خانقاہ کا یہ نظم تھا، یہ قانون تھا کہ کوئی استاذ کسی بچے کو مار نہیں سکتا ہے۔ غلطی پر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی خبر دفتر تعلیمات پہنچائی جائے، وہاں ناظم تعلیمات صاحب جو سزا تجویز کریں گے، جو مناسب سمجھیں گے وہ سزا تجویز کریں گے اور پھر اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ لیکن آج ہم بچے کی تربیت کم کرتے ہیں، بچے کو تعلیم کم دیتے ہیں، اپنی بد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی بہترین استاد ہیں، ہم کامیاب استاد ہیں، ہم 70 طلبہ کو عالم بنا دیں، ہم 70 طلبہ کو حافظ بنا دیں، لیکن اگر ایک طالب علم بھی ہماری بدمزاجی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دیتا ہے، مدرسے سے بھاگ جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اسلامی تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے، مذہبی تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ مجرم استاذ کیسے بھرپائی کر پائے گا؟ نیکیاں کمانا اور بات ہے، نیکیوں کو برباد کرنا اور بات ہے۔ کسی کو دین سے دور کر دینا، کسی کو اسلام سے دور کر دینا، قرآن سے دور کر دینا کتنی بری بات ہے۔
اللہ तबारक व तआला हमें भी और आपको भी सभी को भी सही समझ अता फरमाए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे काम से भेजा, मैं रास्ते में खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद में नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ लाते हैं और पीछे से मेरी गुद्दी पकड़ते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस काम के लिए भेजा था, और फिर कुछ नहीं कहा। हमें ये अखलाक अपनाने होंगे, हमें ये तरीका अपनाना होगा, हमें ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये चाल चलन अपनाना होगा ताकि हम दीन के फैलाने वाले बन सके, इस्लाम के फैलाने वाले बन सके, कुरान की तालीम को फैलाने वाले बन सके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपना करके और नबी करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक को फैलाने वाले बन सके। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।